ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھونا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل غلط ہے۔ آپ ناپاکی کی حالت میں قرآن کو چھوئیں گے تو قرآن کی بے حرمتی ہوگی، اور قرآن ایک ایسی عظمت پاک کتاب ہے جس کو ناپاک سے دور رکھا گیا ہے، ناپاک لوگوں سے دور رکھا گیا ہے، ناپاک نسل کے لوگوں سے بھی اس کو دور رکھا گیا ہے۔ تو ناپاکی اور قرآن کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ناپاک ہے، جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے تب تک کہ قرآن مقدس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر کوئی شخص نہیں پڑھ پاتا ہے تو پھر وہ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت خاص سوال ہے کہ بہت سے لوگ سوچا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن پاک نہیں پڑھی ہے بھی، اس نے مکمل نہیں کی ہے یا پڑھنا ہی نہیں جانتا، ایک حرف بھی اس نے بھی نہیں پڑھا ہے، تو وہ قرآن پاک کو چھونے میں ڈرتا ہے، اس لیے کہ ہم تو یار جانتے نہیں کہ اس میں کیسا ہے، کیا معاملہ ہے، ہم نے تو کبھی پڑھا نہیں، وہ چھونے میں بھی ڈرتا ہے۔ تو ایک بات آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، بڑی اچھی مثال میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر قرآن پاک ہی ہے، آپ قرآن پاک کو جب تک کہ دیکھیں گے نہیں یا کہیں مدرسے میں جا کر یا کسی استاد سے اس کو پڑھیں گے نہیں تو کیسے آپ پڑھ پائیں گے؟ اور جب آپ پڑھیں گے ظاہر سی بات ہے آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر پڑھے لکھا انسان جو قرآن کے علم سے اوجھل ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے پاکی شرط ہے، علم ہونا شرط نہیں ہے۔ قرآن کو چھونے کے لیے علم ہونا شرط نہیں، پاکی شرط ہے، طہارت شرط ہے۔ آپ پاک ہوں اور قرآن کو سیکھنے کے لیے قرآن کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ بہتر شخص ہے جو قرآن شریف کو پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور کوئی شخص جب نہیں پڑھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کو چھوئے گا، اور بغیر چھوئے تو وہ پڑھ نہیں لے گا۔ وائی فائی سسٹم تو ہوگا نہیں کہ اسے قرآن پاک کو الگ رکھ لیا جائے اور خود دور بیٹھ جائے اور قرآن پاک کو اس کے دماغ سے کانٹیکٹ ہو جائے اور ہونے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کو ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ شرط ہاں یہ ہے کہ پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ پاکی کی حالت میں قرآن کو اٹھائیں اور استاد سے پڑھیں یا گھر میں اپنی ماں سے پڑھیں یا مدرسے میں جا کر پڑھیں، جس سے بھی چاہیں آپ پڑھیں، جو بھی آپ کا استاد ہو، جسے بھی چاہیں استاد بنائیں تو آپ اس سے پڑھیں۔ تو بغیر آپ ہاتھ لگائے تو قرآن یا کوئی بھی کتاب، اب یہ موبائل رکھا ہے، اگر آپ اس کے اندر کی کچھ جانکاری جاننا چاہتے ہیں تو ایسے بند میں تو آپ کچھ جانکاری لے ہی نہیں سکتے ہو، یہ بند ہے۔ آپ کو نہیں پتہ اس کی پروفائل پر کس کا فوٹو لگا ہے، واٹس ایپ ڈی پی پر کیا لگا ہے، فیس بک کے پروفائل پر کون سا فوٹو لگا ہے، نہیں پتہ کر سکتے آپ۔ ہاں اگر آپ پتہ کرو گے تو اسے چھونا پڑے گا، اسے چلانا پڑے گا، اس کا پیٹرن کھولنا پڑے گا، اس کا پن آپ کو ڈالنا پڑے گا۔ جب آپ پن ڈال دیں گے آپ آگے پہنچیں گے۔ اب جب آپ آگے پہنچے اور آپ کو جانکاری صرف اتنی تھی کہ آپ آگے پہنچے، آپ نے کسی سے پوچھ لیا، مثلا میں بالکل اسی طرح بتا رہا ہوں جس طرح آپ سمجھ جائیں، آپ نے کسی سے پوچھ لیا کہ بھائی واٹس ایپ کیسے کھلتا ہے، آپ کو اس نے بتایا واٹس ایپ ایسے کھلتا ہے، آپ نے واٹس ایپ بھی کھول لیا، اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کی ڈی پی جو ہوتی ہے وہ کیسے دکھتی ہے، کیسی ہوتی ہے، پروفائل کہاں ہے، تو آپ نے اس سے پوچھ لیا تو پھر دیکھ لیا، پھر دوسرے دن آپ نے ایسا اپنے آپ کر لیا۔ اسی طرح جب آپ نے کھولا نہیں تھا تو آپ کو پتہ نہیں تھا، جب آپ نے کھولا کسی سے پوچھ لیا تو آپ نے ایک مرتبہ کھول لیا، پھر دوسری مرتبہ پھر کھول لیا، پھر آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہو گیا، آپ کو اس کا ایک تجربہ ہو گیا، آپ اس کو آرام سے کرتے رہے۔ اسی طرح آپ قرآن کو اٹھائیں اور اپنے استاد سے اس کو پڑھیں، اس کی تعلیم حاصل کریں۔ جب قرآن مقدس شریف قرآن پاک مکمل ہو جائے تو آپ کو یہ پہلی مرتبہ پتہ چلے گا، اور دوسری مرتبہ پھر چاہیں تو استاد محترم سے ہی دہرا لیں یا خود گھر پر دہرا لیں، تو یہ دھیرے دھیرے کر کر آپ کو اس کا تجربہ ہو جائے گا، آپ کو علم حاصل ہو جائے گا قرآن مقدس کا، اور آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔